باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان اور کافروں میں سے جو تمہارے دشمن ہیں ان کے درمیان محبت پیدا کر دے، اور اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں سے منع نہیں کرتے جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے نہ تو قتال کیا اور نہ تمہیں تمہارے دیار سے نکالا کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین میں تم سے قتال کیا اور تم کو تمہارے دیار سے نکالا اور تمہارے نکالنے پر ایک دوسرے کی مدد کی کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جو شخص ان کے ساتھ دوستی کرے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو سمجھایا تھا کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم اور ان کے ماننے والوں میں ایک نمونہ ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کافروں اور مشرکین سے بالکل برات کا اظہار کیا تھا کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہم جانتے ہیں آزر، وہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بھی کہا کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ، ہاں لیکن میں تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا۔ تو ایک بیٹا اپنے باپ سے ایمان نہ لانے کی وجہ سے دشمنی کر رہا ہے، لیکن خیرخواہی بھی کر رہا ہے کہ میں تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے وہاں کبھی خیرخواہی ختم نہیں ہوتی، خیرخواہی باقی رہتی ہے۔ کسی مسلمان کو کسی مسلمان سے دشمنی ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی کسی سے دشمنی رکھ رہا ہے اس لیے کہ بھئی یہ اللہ کا نافرمان ہے، فاسق آدمی ہے، فاجر ہے، علل اعلان گناہ کرتا ہے، اس لیے میں اس سے دشمنی کر رہا ہوں، یا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو نافرمان ہونے کی وجہ سے دشمنی کرتا ہے کہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گا اس لیے کہ تو نماز نہیں پڑھتا، یعنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس لیے کہ تو رمضان کے روزے نہیں رکھتا، اس لیے کہ تو حرام مال کماتا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس بنیاد پر میں تجھ سے دشمنی رکھوں گا جب تک کہ تو اس حرکت سے باز نہ آ جاوے۔ تو یا ایک باپ اپنے بیٹے سے دشمنی رکھ رہا ہے لیکن یہ دشمنی اللہ کے لیے ہے، تو جو دشمنی اللہ کے لیے ہوتی ہے وہاں خیرخواہی ختم نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ سے دشمنی اللہ کے لیے تھی کہ ایمان نہیں لاتا اس لیے میں باپ سے کٹی کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی یہ کہا خیرخواہی باقی رکھی کہ میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے۔ تو آدمی اللہ کے لیے دشمنی کرے تو یہ نہیں کہ جب اس سے دشمنی ہے تو اب اس کو نقصان پہنچانے کی باتیں یا اس کو نقصان پہنچانے کے پلان
یا وہ کسی نہ کسی طریقے سے پھسل جاوے، کہیں پھنس جاوے، اس طریقے کی دعا یہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے جو دشمنی ہوتی ہے وہاں خیر خواہی باقی رہتی ہے۔ اسی طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے چونکہ اپنی قوم سے قطع تعلق کر رہے ہیں، تو قوم کی جانب سے جب قوم کا بائیکاٹ کر رہے ہیں تو مالی نقصان اپنا بھی اٹھانا پڑے گا، تو اس پر دعا سکھائی گئی، ربنا علیک توکلنا، یا اللہ ہم اس سلسلے میں تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور ایک اور دعا سکھائی گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ظالموں سے کٹھی ہو رہی ہے، ایمان نہ لانے والوں سے ایمان لانے والی دشمنی کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ظالم مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے، ان کو ستائے، ان کو تکلیفیں پہنچائے، جیسے ہر زمانے میں ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا کہ حضور کے ماننے والوں کو پیٹا جاتا تھا، پیسا جاتا تھا، گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، اور آج بھی ہو رہا ہے یہ کہ ایمان لانے والوں کو ستایا جاتا تھا۔ تو اس پر دعا سکھائی گئی، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، یہ ہمیں کافرین کے لیے تختہ مشق نہ بنا، فتنہ نہ بنا، آزمائش نہ بنا کہ وہ ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑے۔ اس پر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات لکھی کہ کچھ اسباب ایسے ہیں جس کی وجہ سے اہل باطل کو، یعنی جو غلط راستے پر ہوتے ہیں، ان کو اہل حق یعنی جو صحیح راستے پر ہوتے ہیں ان کے بارے میں شبہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لڑائی کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی یعنی شوشہ کھڑا کرتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے، مسلمان کی جانب سے کچھ ایسا اسباب پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ جھگڑا ہو جاتا ہے، کچھ جانی مالی نقصان ہوتا ہے۔ اب یہ دو قسم کے اسباب ہیں۔ بعض تو اسباب ایسے ہیں جو انسان کے اختیار میں ہیں، یعنی مسلمان کے اختیار میں ہے، تو مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی سبب کوئی مسلمان نہ اختیار کرے جس کی وجہ سے اہل باطل کو اہل حق پر شبہ ہوتا ہو اور پھر جانی مالی نقصان اٹھانا پڑے۔ اگر آدمی کے اختیار میں ہے، جیسے بھائی یہ اختیار میں ہے کہ خامخواہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی عبادت گاہ کو احترام دیا ہے، نہ جیسے ان کے لیے یہ درست نہیں کہ وہ مسلمانوں کی کسی عبادت گاہ کو نقصان پہنچائے، وہاں کو ایسی حرکت کرے، اسی طرح مسلمان کے لیے بھی ایسے ملک میں درست نہیں ہے کہ وہ ان کی عبادت گاہ کو کوئی نقصان پہنچائے۔ اب ان کی عبادت گاہ کو نقصان نہ پہنچانا آدمی کے اختیار میں، پھر بھی کوئی جا کے اینٹ مار رہا ہے یا کوئی پتھر مار رہا ہے یا وہاں جا کے کوئی دروازہ توڑ دے رہا ہے، اب اس کی وجہ سے اہل باطل کو اہل حق پر شبہ ہوگا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایسے اسباب سے تو آدمی بچے، ایسا کوئی کام نہ کرے، اور ایسا کام جو آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، پھر بھی دشمن کو تو شبہ ہوتا ہی ہے۔ اب وہ تو یہ سوچتا ہے کہ یہ لوگ تو مسجد ہی نہیں بنائے، تو کیا ہم کس سے رک جائیں گے؟ مسجد بنانے سے تو نہیں رکیں گے، مسجد تو بنانا پڑے گی۔ یا وہ تو یہ سوچتے ہیں کہ کوئی عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ جائے، کوئی علل اعلان نماز کے لیے جمع نہ ہو۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں اہل باطل کے اہل حق پر شبے کی جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، مسلمان کے بس میں نہیں ہے، تو وہ آدمی کام کرے گا اور وہاں یہ دعا کرے گا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا۔ وہاں ہتھیار دعا ہے کہ آدمی دعا سے کام چلائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دشمنوں کے لیے تختہ مشقہ نہ بنا، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال۔ پھر کہا گیا لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، ان لوگوں میں یعنی ابراہیم اور ابراہیم کے ماننے والوں میں تمہارے لیے اچھا نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی امید رکھتا ہے اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہے۔ ہر نیکی کو کرنے کے لیے اور ہر برائی کو کرنے کے لیے یہ قرآن مجید کا بہت اچھا اسلوب ہے۔ جس شخص کو ان دو چیزوں کا استحضار ہوتا ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے اور ہر نیکی کو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کہ بھئی اللہ اجر دے گا، اللہ کی ملاقات کرنا ہے، تو جب اس کا تصور یہی ہوگا، ہر وقت ذہن میں یہی گھومے گا کہ ارے اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، تو کسی گناہ کی جانب قدم بڑھاتے بڑھاتے واپس پیچھے کھینچ لے گا، اور کوئی نیکی سامنے آ جائے گی تو فوراً اس نیکی کو انجام دے دے گا کہ بھئی کس کی ملاقات کرنا ہے؟ اللہ کی ملاقات کرنا ہے، اللہ سے ملنا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دین کا سامنا کرنا ہے۔
جس میں ایک ایک پل کا حساب ہوگا، ہر نیکی کا اچھا بدلہ ملے گا اور ہر برائی کا برا بدلہ ملے گا، تو اس آخرت کے دن سے ملاقات کرنا ہے۔ تو جب اس آخرت کے دن کا آدمی استحضار کرے گا تو کبھی اس سے گناہ سرزد نہیں ہوگا اور کوئی نیکی نہیں چھوٹے گی۔ اس کے بعد آیت کریمہ عسى اللّہ ان یجعل، چونکہ بات یہ چل رہی ہے مدینہ میں ہجرت کرنے والے صحابہ کو یوں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے جو رشتہ دار مکہ میں کفر کی حالت میں ہے ان سے دوستی نہ کرو، اور اسی پر حاتم ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت ڈانٹ پلائی گئی کہ تم میرے اور تمہارے دشمنوں سے کیسے دوستی گاڑتے ہو، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کی بات ان کو کیسے لکھ کر بھیجی۔ اسی پر تو صحابی کی تنبیہ کی گئی، تو صحابہ نے اللہ کا حکم ہونے کی وجہ سے مانا اور ان سے دوستی کو کاٹ دیا، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ رشتہ دار تھے، کسی کا بھائی تھا، کسی کی بہن تھی، کسی کا باپ تھا، کسی کا لڑکا تھا، اس طرح گویا رشتہ داریاں تھی، تو صحابہ کرام کے لیے اس حکم پر عمل کرنا ذرا دشوار ہو رہا تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا اس لیے مانا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں، ایک امید دلا رہے ہیں، امید ہے کہ تمہارے اور تمہارے وہ جو دشمن ہیں تمہارے رشتہ دار، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دے گا۔ اور ہوا ایسا، جیسے ہی فتح مکہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی فتح مکہ سے پہلے تیاری چل رہی ہے، تب تو یہ آیت اتر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ پر فیصلہ کر دیا کہ جو صحابہ مہاجر صحابہ کے بھائی یا بہن یا بیٹے کی شکل میں یا باپ کی شکل میں جو کافر تھے، وہ فتح مکہ ہوتے ہی کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے۔ اب ایمان لے آنے کے نتیجے میں وہی بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے سے مل گئے، ایمان کے نتیجے میں باپ بیٹے سے بچھڑا ہوا تھا، ایمان کے نتیجے میں مل گیا، اسی طرح بھائی سے بچھڑا ہوا تھا، ایمان کے نتیجے میں مل گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو امید دلائی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے ان دشمنوں کے درمیان کیا پیدا کر دے؟ محبت پیدا کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ اس میں ہاں واللہ غفور الرحیم، لیکن اب تک جن لوگوں سے کوتاہی ہوئی کہ قرآن مجید نے منع کیا تھا کہ تم اپنے اور میرے دشمنوں سے دوستی مت کرنا، پھر بھی تم نے دلی دوستی کی دشمنوں سے، اس سلسلے میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف کا معیار سمجھایا کہ بھئی قرآن مجید اور اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ ہر کافر سے دشمنی کرو اور کسی کافر کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو، نہیں۔ اس سلسلے میں قرآن مجید خود دو جماعتیں بیان کر رہی ہیں کہ ان میں سے مکہ میں رہنے والی ایک جماعت تو وہ ہے جنہوں نے باقاعدہ تم کو نکالا، مکہ تم کو چھوڑنے پر مجبور کیا اور تم کو نکالنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا، اور جو اب تک تم سے لڑائی کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے تو دوستی نہ کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں، اس لیے کہ یہ تو تم کو نکال رہے ہیں تمہارے شہر سے اور تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں، تو یہ تو حربی کافر ہے جن کے ساتھ تمہاری جنگ جاری ہے، تو ایسے سوتے تو کوئی دوستی نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ ہاں وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، انصاف کا معاملہ ہر حالت میں کرنا ہے، چاہے دوست ہو یا دشمن ہو، انصاف کا معاملہ کیا جائے گا، لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے جو مکہ میں رہتے تھے لیکن دل سے نہیں چاہتے تھے کہ وہ تم کو نکالیں مکہ سے، وہ نکالنے والے دوسرے تھے، یہ تو چپ چاپ تھے، نہ مسلمانوں کو مکہ سے نکالا اور نہ نکالنے میں دوسرے کی مدد کی، اور نہ وہ تم سے قتال کرتے ہیں، وہ ایسے خاموش بیٹھے ہیں، نہ مسلمانوں سے ان کو دشمنی ہے اور نہ مسلمانوں سے دوستی ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو یہ نہیں کہتے کہ تم ان کے ساتھ بھی حسن سلوک نہ کرو، بلکہ قرآن کا حکم ہے کہ تم ان کے ساتھ تو اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ خیر خواہی کرو اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ تو یہ قرآن مجید پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کن لوگوں کے ساتھ ظاہری دوستی کرنا ہے اور کن لوگوں کے ساتھ نہیں کرنا ہے، پہلے بھی مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات آ چکی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ ان لوگوں سے دوستی کرے گا
جن سے تمہاری لڑائی ہے، مسلمانوں کی جن سے لڑائی ہے، جنہوں نے مسلمانوں کو مکہ سے نکالا اور نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی، اور جو مسلمانوں سے ابھی بھی وقتاً فوقتاً لڑتے رہتے ہیں، قتال کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں سے اگر کوئی مسلمان دوستی کرے گا تو وہی مسلمان ظالم کہلائے گا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔